نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ضمن میں سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش قسمت حضرات کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا. حضرت صدیق اکبر اور پھر آپ کی خدمات، اس سلسلہ میں ایک بڑی اہم بات یہ کہ آپ نے حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا.
اس کو میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو خریدا امیہ بن خلف سے، اور منہ مانگی قیمت، منہ مانگے دام اس کو دیے، جو اس نے کہا اس کو دے دیا، اور حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خریدا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے تہیہ کر لیا تاکہ آج کچھ بھی ہو گھر بار لوٹانا پڑے، آج حضرت بلال حبشی کو خریدنا ہے۔ لیکن امیہ چونکہ حضرت بلال حبشی کی اہمیت، ان کی شان سے آگاہ نہیں تھا، تو اس نے اپنے خیال کے مطابق دگنی چوگنی قیمت لے کے بہت خوش ہوا کہ میں نے ایک معمولی چیز کو بڑے بھاری دام میں بیچ دیا ہے۔ وہ اپنے طور پر خوش تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پر خوش تھے کہ میں تو بہت اونچا پروگرام لے کے آیا تھا، یہ تو بہت سستے داموں مجھے مل گئے۔ اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی اہمیت کو جانتا ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت بھی اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اگر اس کی اہمیت اس کے دل میں نہ ہو تو پھر اس کی قدر و قیمت بھی نہیں ہوتی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ ہو ناسمجھ، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا قیمتی ہیرا ہو، اب اس بچے کو نہیں معلوم کہ یہ کتنا قیمتی ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، تو اس کو اگر کوئی اور کھیلنے کی چیز دے دی جائے، معمولی رقم کی کوئی کھانے پینے کی چیز اس کو دے دی جائے تو وہ دے دے گا کہ ٹھیک ہے بھائی وہ اس سے بہتر ہے، اسے کیا معلوم اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو اگر کوئی جوہری ہو تو وہ اس کی قدر و قیمت کو پہچانے گا کہ یہ کتنا اس کی قدر و قیمت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، گفت باخود کز کفے طفلاں گوہر میتواں آسا خریدن اے پدر۔ وہ بچوں کے ہاتھ میں ہو کوئی جوہر، کوئی گوہر، بڑا نایاب ہیرا، تو بڑا آسان ہے اس کو کوئی اور چیز، کوئی کھلونا، کوئی کھانے پینے کی چیز دے کے اس کے بدلے میں اس سے لیا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، جب ایک قافلے والوں نے کنویں سے نکالا تو بھائیوں نے بیچ دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس کھوٹے سکے ہیں۔ انہوں نے کہا جو بھی ہے دے دو اور لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ پہلے دن تو بھائیوں نے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو محفوظ رکھا۔ دوسرے دن وہ قافلے والے آئے، انہوں نے آدمی بھیجا کنویں کے کو پانی نکالو، اس نے ڈول نکالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پکڑ لیا۔ جب باہر وہ حیران رہ گئے، کنویں سے یہ ایک بچہ لڑکا نکلا ہے۔ ادھر سے بھائی بھی آ گئے، دوسرے دن وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے نکال لیا، کہنے لگے ہمارا غلام ہے۔ تو
ناکارہ ہے نکما ہے چلو تم اس کو خرید لو. انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کچھ تو ہوگا نا دیکھو. انہوں نے کہا چند کھوٹے سکے ہیں. انہوں نے کہا وہی دو لے جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، معدود درم، چند درم اور وہ بھی کھوٹے، وہ لے لیے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ضرورت نہیں تھی، اصل تھا کہ کچھ نہ کچھ دیں تاکہ ان کو کہے بھئی ہم نے کچھ دے کے لیا، چھوڑ نہ جائیں، لے جائیں. کھوٹی دمی ویچ دتوں نے او بھی زور تگانے، زبردستی بیچ دیا بھائی لے جاؤ. کھوٹی دمی ویچ دتوں نے او بھی زور تگانے، او جنہ یوسف کھو وچ سٹیا او کی قدر نو جانے. تو کون پھر اس کی قدر و قیمت جانتا ہے؟ ان کی قدر و قیمت پوچھنی ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھو، جن کے جگر کا پارا تھا، جن کے جگر کا ٹکڑا تھا، جن کا بیٹا تھا. جے یعقوب کریندا قیمت تے لین زلیخا دی. بیچنے والا اور لینے والا دونوں اس کی قدر و قیمت سے آگاہ ہوں پھر صحیح قیمت پڑتی ہے. حضرت بلال کو خریدنے والے تو ان کی قدر و قیمت سے آگاہ تھے، اس لیے پروگرام تھا جو دینا پڑے دے دوں گا اور لے لوں گا، لیکن بیچنے والا ان کی قدر و قیمت نہیں جانتا تھا نا. تو اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس زلیخا لینے کے لیے آتی، جے یعقوب کریندا قیمت تے لین زلیخا دی، جان دیندی او اکو دیداروں او بھی قبول نہ پیندی. اس نے کہنا تھا بس ایک دفعہ دیدار کر لینے تو پھر چاہے جان چلی جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے نہیں، یہ بھی تھوڑی قیمت ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی کیا قدر و قیمت. تو حضرت بلال حبشی کی قدر و قیمت پوچھنی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، کہ جنہوں نے حضرت صدیق اکبر سے کہا بھئی آدھی قیمت مجھ سے لے لو تاکہ میں بھی بلال کے خریداروں میں شامل ہو جاؤں، بروز قیامت ان کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں کیا، میرا مال و دولت کیا، سب، میں بھی آپ کا غلام، بلال بھی آپ کا غلام، اور سب کچھ آپ کا، یہ بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا غلام ہوں، میرا سب کچھ آپ کا ہے، آپ کے سامنے میں اس کو آزاد کرتا ہوں. اب حضرت بلال حبشی حضور کی بارگاہ میں آئے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پیارے انداز میں پہلے تو اس کو بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت صدیق اکبر لے کے آئے تو حضور نے فرمایا کہ آدھی قیمت مجھ سے لے لو تاکہ میں بھی اس کا خریدار بن جاؤں. مصطفیٰ گفتش کے اے اقبال جو در خریدن میشوم انباز تو. حضرت صدیق اکبر سے فرمایا حضور نے کہ مجھ سے قیمت آدھی لے لو تاکہ میں بھی اس کے خریداروں میں تمہارا شریک ہو جاؤں. گفت دو بندگان کوئے تو کردمش آزاد ہم
بر روئے تو عرض کیا حضور میں بھی آپ کا غلام، یہ بھی آپ کا غلام، آپ کی بارگاہ میں آزاد کر دیا۔ یہاں تک تو میں نے گزشتہ جمعہ میں بیان کیا تھا، اب سنیے آگے۔ حضرت بلال حبشی کا ذکر جو ہے نا، یہ بھی سیرت کا ایک بڑا اہم بڑا پیارا موضوع ہے، بہت پیارا ذکر ہے حضرت بلال حبشی کا۔ حضرت بلال حبشی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کا دیدار کیا، حضور کی زیارت کی، زیارت کرتے ہی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ مولانا روم فرماتے ہیں چون بدین آخستہ روئے مصطفیٰ خر مغشیاً علیہ برقفا، جیسے ہی حضور کا دیدار کیا، حضور کی زیارت کی، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تعجب کی بات ہے بھئی، پہلے تو دور تھے، حضور کی زیارت نہیں کر سکتے تھے، حضور کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے تھے، تو اس وقت تو غم تھا، دکھ تھا، لیکن اب تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، گارنٹی مل گئی ہے، اب امیہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق اکبر نے خرید لیا ہے، بلکہ انہوں نے بھی آزاد کر دیا، بھئی اب کسی کے غلام نہیں ہیں، اب صرف اس کے غلام ہیں جن کا دل غلام تھا، جن کو دل دیا ہوا تھا اور دل و جان سے جن کے غلام تھے، بس انہی کے ہیں اور کسی کے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع، اس کے محبوب کے تابع ہیں۔ اب حضرت صدیق اکبر نے بھی آزاد کر دیا ہے، اب کیا وجہ ہے بے ہوش ہونے کی؟ تو وجہ اصل میں یہ عارف ہی جانتے ہیں، عرفاء، یہ صوفیاء، یہ اس وجہ کو جانتے ہیں کہ اب کیا وجہ ہے بے ہوش ہونے کی۔ تو عارف کھڑی حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بول اٹھے، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا عشاق، یہ اہل محبت، ان کی دنیا الگ ہوتی ہے، باقی دنیا والوں سے ان کی عشاق کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جنہ دلاں وچ عشق سمانا، جنہ دلاں وچ عشق سمانا، رونا کم انہاں، یہ جو اہل محبت ہوتے ہیں نا عشاق، ان کا کام رونا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں عشق سمایا ہوا ہوتا ہے، ان کا کام رونا۔ جنہ دلاں وچ عشق سمانا، رونا کم انہاں، وچھڑے روندے تے ملدے روندے، تے روندے پھردے راہ، یہ جب دور ہوتے ہیں تو پھر بھی روتے ہیں، تو جب قریب ہوتے ہیں تو پھر بھی، جب فراق ہوتا ہے تو تب بھی روتے ہیں، وصل ہوتا ہے تو پھر بھی روتے ہیں۔ یہ عشاق کا، بس یہ عشاق کی دنیا باقی دنیا والوں سے الگ ہوتی ہے، اور حضرت بلال حبشی تو ان عاشقوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال حبشی پر حضور نے شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی، اور کیا؟ مصطفیٰ اشدر کنارے خود کشید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ آقا ہیں، ان کا کرم غلاموں پہ ہوتا ہے، جن کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا، آقا کی بارگاہ میں ان کی یہ قدر و قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مصطفیٰ اشدر
کنارے خود کشید کس چه داند بخشش کورا رسید۔ مولانا روم فرماتے ہیں جب حضور نے ان کو سینے سے لگایا ہوگا اب کیا انوار و تجلیات ان کو ملے ہوں گے، یہ کوئی کیا جان سکتا ہے؟ ہم کیا جانیں جو اس رستے پڑے نہیں، جن کو اس رستے کی خبر ہی نہیں ہے وہ کیا جانیں کہ جب حضور نے ان کو سینے سے لگایا ہوگا تو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہوگا اور کیا انوار و تجلیات ان کو ملے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تو دریائے رحمت جوش میں ہے نا، جب دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں تو نہیں پتہ نہ کسی نے کوئی بیان کیا بھئی حضور نے کیا دیا، حضرت بلال حبشی نے کیا لیا۔ ایک اور موقع آپ کو ذرا بتاؤں کہ جس کا کچھ تھوڑا سا بیان کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہیں محفل ہے صحابہ کرام کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جانا چاہتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد ہیں، چچا کے بیٹے بچے تھے، ان کی عمر حضور کے وصال کے وقت 13 برس تھی، اور فتح مکہ کے موقع میں یعنی 2 سال تک یہ حضور کی بارگاہ میں رہے، تو یوں کہہ لیجئے کہ 11 اور 13 کے درمیان ان کی عمر تھی۔ لیکن چونکہ حضور کے پروردہ تھے، حضور کی بارگاہ میں رہنے والے تھے، تو حضور کی مجلس کے آداب سے آگاہ تھے کہ اللہ کے محبوب کا کیا ادب اور کیا احترام ہے، حضور کی مجلس کا کیا احترام ہے۔ اب انہوں نے قرائن سے اندازہ یہ لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے کسی کو کہا نہیں، صرف انہوں نے اپنے طور پر قرائن سے اندازہ لگایا۔ تو کیا کیا، جلدی سے جا کے پانی کا لوٹا بھرا اور جا کے بیت الخلاء میں رکھ دیا، کیونکہ اس دور میں یہ تو تھا نہیں کہ ٹوٹیاں لگی ہیں وہیں سے بھرو استعمال کرو، ساتھ لے کے جانا پڑتا تھا۔ پہلے تو بیت الخلاء بھی نہیں ہوتے تھے، باہر جانا پڑتا تھا، پھر گھروں میں بنائے گئے اسی دور میں، لیکن پانی ساتھ لے کے جانا پڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے، بچے تھے حالانکہ لیکن حضور کی بارگاہ میں رہنے والے تھے، قرائن سے سمجھ لیے کہ حضور جانا چاہتے ہیں، تو فوراً جا کے پانی بھر کے بیت الخلاء میں رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء گئے تو دیکھا پانی پہلے سے بھر کے رکھا ہوا ہے۔ حضور کو خوشی ہوئی کہ میں نے کسی کو کہا بھی نہیں ہے، تو خود ہی کوئی یہ خدمت کر گیا۔ حضور جب واپس تشریف لائے تو پوچھا بھئی کس نے پانی بھر کے رکھا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا حضور میں نے رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، حضور نے فرمایا میرے قریب آ۔ حضور کے قریب آئے، حضور نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم علمہ التأویل، یا رب ذوالجلال میرے اس، تھے تو چچا زاد بھائی بیٹوں کی طرح تھے، عمر میں بھی بیٹوں کی طرح تھے، میرے اس پیارے کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ اللہم علمہ التأویل، عبداللہ بن عباس کو قرآن پاک کی تفسیر کا علم سکھا دے۔ اب دیکھیے حضور کی اس دعا اور سینے سے لگانے کا پھر کیا نتیجہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سید المفسرین ہیں۔ قرآن پاک کی آج اگر کوئی مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی تفسیر دنیا میں اگر ملتی ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی سب سے پہلے جو لکھی گئی، اور اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، مفسرین، محدثین اور فقہاء 1400 سال سے زیادہ عرصہ جس نے بھی تفسیر لکھی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے اس نے ضرور فائدہ اٹھایا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھائے بغیر کسی کی تفسیر مکمل نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ حالت تھی کہ فرماتے تھے
لو داع لی اقال بعیر، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے جس کے ساتھ میں اونٹ کے باندھتا ہوں، لوجدتہ فی کتاب اللہ، میں قرآن پاک کھول کے پڑھوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہوئی ہے۔ حضور کے سینے سے لگا کر دعا کرنے کا یہ نتیجہ ہوا۔ تو حضرت بلال حبشی کو سینے سے لگایا، اب کسی نے کوئی بیان نہیں کیا، لیکن عرفاء جو ہیں، عارفوں کے بادشاہ مولانا روم فرماتے ہیں کس چے داند بخش کورا رسید، فرماتے ہیں اب کوئی کیا جانے، کسی کو کیا معلوم کہ حضور نے اپنے عاشق زار کو سینے سے لگا کر کس مقام پہ پہنچا دیا ہوگا اور کیا کیا انوار و تجلیات ان کے سینے میں منتقل کر دیے ہوں گے، یہ تو نہیں معلوم۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک منصب عطا فرمایا کہ اے بلال، تم جب یہ تو مکہ شریف میں آزاد ہوئے تھے، جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، مدینہ منورہ آئے تو نماز کے لیے پہلے کوئی خاص طریقہ نہیں تھا کس طریقے سے مسلمانوں کو جمع کی جائے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو حضور نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، بھائی نماز کے وقت میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب جس طرح باقی پہلے مذاہب اہل کتاب میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں کسی نے کہا کہ وہ ناقوس بجایا جائے جو یہودیوں میں ہے، کسی نے کہا کہ گھنٹی، جس طرح یہ عیسائیوں کے گھنٹیاں بجتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی نہیں، یہ نہیں، ہم کوئی اور طریقہ اپنا اس سے بہتر طریقہ ایجاد کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام نے خواب کے اندر یہ اذان کا طریقہ کسی نے ان کو سکھایا، کسی فرشتے نے، کہ اس طرح تم کہو۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا حضور مجھے خواب میں یہ طریقہ سکھایا گیا۔ ادھر سے حضرت فاروق اعظم آ گئے، انہوں نے عرض کیا حضور مجھے بھی یہ خواب میں طریقہ سکھایا گیا۔ حضور نے فرمایا تم سب کی خوابیں اس پہ متفق ہو گئی ہیں کہ ہمیں یہ طریقہ، یعنی لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ اذان شروع ہوئی، ٹھیک ہے بھئی اذان کہا کریں گے جب نماز کا وقت ہو، بجائے اس کے کہ کوئی گھنٹی کھڑکائی جائے یا ناقوس بجایا جائے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے، ہم اللہ کا نام بلند کریں گے تو سب کو معلوم ہو جائے گا نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وہ جن صحابی نے وہ دیکھا تھا، ان سے حضور نے فرمایا کہ تم بلال کو یہ الفاظ سکھا دو جو تم نے خواب میں سیکھے ہیں، حضرت بلال حبشی کو سکھا دو۔ حضرت بلال حبشی نے اذان کے الفاظ سیکھ لیے اور آپ نے اذان کہنی شروع کر دی۔ مسجد نبوی شریف کے مؤذن حضور نے اذان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ان کو لگائی۔ اب چونکہ وہ حبشی النسل تھے، عربی نہیں تھے، تو جب کوئی آدمی کسی دوسری زبان کو سیکھتا ہے تو چاہے کتنی بھی کوشش کرے کوئی نہ کوئی کسر رہ جاتی ہے۔ تو اب وہ جب اذان کہتے تو کہتے اشہد و شین نہیں ادا کر سکتے تھے، سین پڑھتے تھے۔ تو مخالفین کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے اعتراض کرنے کا، ان کا لو دیکھو جی، ان کا بانگا دیکھو۔ اذان کہنے والا جو صحیح الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے اس کو مقرر کیا ہے۔ بس ایسے ہی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یعنی ان کا تو کام، ان کو تو موقع چاہیے تھا، موقع مل گیا۔ صحابہ کرام نے بھی سنا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور مخالف جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ دیکھو بھئی اذان کہنے والا بھی الفاظ صحیح نہیں ادا کر سکتا۔ تو حضور نے فرمایا بھئی تم مخالفین کے اعتراضات کو نہ دیکھو، حضرت بلال حبشی جس محبت کے ساتھ اذان پڑھتے ہیں تم اس کو دیکھو۔ پھر بھی کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا حضور ساری باتیں صحیح ہیں لیکن اب مخالفین جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بھئی اچھا
ٹھیک ہے پھر کسی اور کو کہہ دو۔ حضرت بلال حبشی سے کہا کہ آج صبح آپ نے اذان نہیں کہنی۔ کسی اور کو کہا ٹھیک ہے بھائی مقرر کر دو۔ کسی اور کو مقرر کیا، بڑی سریلی آواز، بڑے اچھے الفاظ، صحیح عربی لہجے میں اور قرات کے اصولوں کے مطابق جو پڑھ سکتے تھے انہوں نے صبح اذان کہی۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، آج دیکھیں گے کون اعتراض کرے گا۔ لیکن کیا ہے کہ اب اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ حضرت بلال حبشی صبح سحری کے وقت اذان کہتے تھے، جیسا کہ آج بھی حرمین طیبین میں معمول ہے کہ ایک اذان ہوتی ہے تہجد کے لیے، پھر اذان ہوتی ہے فجر کے لیے۔ تو حضرت بلال حبشی فجر کی اذان نہیں کہتے تھے بلکہ تہجد کی جو اذان ہے وہ کہا کرتے تھے۔ پھر جب فجر طلوع ہوتی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہ اذان کہا کرتے تھے۔ اب وہ سحری کی اذان جو ہے اب بھی وہاں مدینہ شریف مکہ شریف میں فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ یہ معمول یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے وہاں چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں ہوتی تھی، اگر کہیں ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، مستحب ہے۔ حضرت بلال حبشی کی جگہ کسی دوسرے نے اذان کہہ دی، لیکن اب کیا ہے کہ فجر کی اذان کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں، لیکن کیا ٹائم ہی نہیں ہو رہا، فجر طلوع ہی نہیں ہو رہی، روشنی نمودار ہی نہیں ہو رہی۔ ادھر سے حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں۔ مولانا روم اس کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں گفت ہاتف بردر خیر الورا چه سبب بے بانگ شد خانہ خدا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج آپ کی مسجد میں تہجد کی اذان ہی نہیں ہوئی؟ حضور نے فرمایا بھائی گفت امروز شد بازور و شور شد مسلی راحتوں شیطان فور۔ حضور نے فرمایا آج تو بڑے شاندار اذان ہوئی ہے، ہمارے نمازی بڑے خوش ہیں اور شیطان بڑا دور بھاگ گیا ہے۔ لیکن حضرت جبریل امین نے عرض کیا گفت ہاتف بعد از بانگ بلال خوش شدے بر عرش اعلی ذوالجلال۔ کیونکہ حضرت بلال حبشی وہ مسجد کے ایک کونے میں لگے ہوئے بیٹھ کے رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں لفظوں کو دیکھا جاتا ہے، تو جانتا ہے میرے دل کی کیفیت، اگر جان بوجھ کے الفاظ غلط کہوں تو زبان اس سے بہتر ہے میں اپنی کاٹ دوں۔ میں عربی و نسل نہیں ہوں، میری زبان سے اگر کوئی لفظ صحیح نہیں ادا ہوتا تو اس میں اب میرا کیا قصور ہے؟ تو یا رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں لفظوں کو تو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو قدرت خدا بندی کہہ رہی تھی بلال دیکھو آج ہوتا کیا ہے، آج دیکھ لو پھر تماشا تم بھی دیکھو۔ تو حضور نے فرمایا بھائی نمازی تو بڑے خوش ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا حضور وہ تو صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو تب خوش ہوتا ہے جب حضرت بلال اذان کہتے ہیں، تو صبح تو تبھی ہوگی جب حضرت بلال حبشی اذان کہیں گے۔ اور فرمایا اے فسا نزد خدا ہے یوں بلال
بہتر از صد حی و حی قیل و قال. ایک تو وہ اسعدو کہتے تھے نا، اشہدو کی بجائے، اور ایک وہ حی علی الفلاح. اب ہماری اردو پنجابی میں اتنا فرق نہیں کیا جاتا ہے. عربی میں ہا ہوتی ہے، ہا جس کو کہتے ہیں حلوے والی، ایک لاہور والی ہے. تو اب جو ہمارے ہاں وہ حلوے والی ہے کو بھی لاہور والی ہے کے ساتھ ہی پڑھا اور بولا جاتا ہے، عربی میں فرق ہوتا. تو حضرت بلال کہتے تھے حیا، حالانکہ وہ حیا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا حضور وہ جو بڑے شاندار طریقے سے حیا کہتا ہے نا، لیکن اس کا صرف قال ہے، حال نہیں ہے. اس قالی کے حیا کہنے سے حضرت بلال حبشی کا حیا کہنا رب کی نزدیک بہتر ہے، رب کو زیادہ پسند ہے. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. فتح مکہ ہوا تو جب مکہ فتح ہو گیا، اب حضور خانہ کعبہ کے صحن میں تشریف فرما ہیں. حضور کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت عہد کرارہ، اتنے 10,000 صحابہ کرام موجود ہیں. تو حضور نے فرمایا چلو یہاں اب اذان کہو، اور اذان کہو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے، تاکہ جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، آج وہاں اللہ کا نام بلند کیا جائے کہ آج یہاں سے بتوں کی خاتمہ ہو گیا، آج کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی. تو چونکہ منصب حضرت بلال حبشی کے پاس تھا، سفر و حضر و حضور کے ساتھ رہتے تھے، اذان کہتے تھے، حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں. اب سوچ میں پڑ گئے بھائی، مدینہ شریف میں تھے، منہ کعبہ شریف کی طرف کرتے تھے، راستے میں تھے خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کرتے. تو اب تو بیت اللہ میں بیت اللہ کی چھت پہ ہوں، اب کدھر منہ کروں؟ سوچ رہے ہیں، عقل حیران ہے. عشق نے کہا کہ بلال آج پھر کعبہ کے کعبہ کی طرف منہ کر لو، حضور کی طرف منہ کرو اور اذان کہو. تو حضرت بلال حبشی حضور کے وہ پیارے صحابی، ٹائم بڑا تھوڑا، ایک بڑی پیاری حدیث پاک حضرت بلال حبشی کے متعلق عرض کر کے ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ اے بلال، میں نے رات، ب یہ اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یا بلال، حضرت بلال حبشی سے مخاطب کیا عند صلاۃ الغدات، فجر کی نماز کے بعد. حضور نے فجر کی نماز پڑھی اور حضرت بلال حبشی سے کہا یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ عندک فی الاسلام، مجھے بتاؤ کہ تم کون سے عمل کرتے ہو، کون سا تمہارا عمل ہے جس کی تمہیں سب سے زیادہ امید ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی. کیوں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَةً عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. خواب میں غالباً ہوا ہوگا، حضور معراج پہ تشریف، ایک تو معراج ہے نا، اس کے علاوہ حضور بہت مرتبہ خواب میں بھی معراج ہوا، حضور جنت میں تشریف لے گئے. تو حضور نے فرمایا جنت میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور اور تو مجھے معلوم نہیں ہے، عاجزی انکساری کرتے حضور بس جب وضو کرتا ہوں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو ہر وضو کے بعد میں کوشش کرتا ہوں، یعنی تحیۃ الوضو. اب یہاں ایک بات پہ علماء نے، محدثین نے بحث کی ہے بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ
خشفۃ نعلیک بین یدی فی الجنہ، جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ بعض نے کہا کہ چونکہ انسان خواب میں عموماً وہی چیزیں دیکھتا ہے جو انسان دن کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، تو وہی چیزیں عموماً خواب میں نظر آتی ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، تو چونکہ ہر وقت حضور کے آگے آگے وہ حضور کے خادم کی حیثیت سے رہتے تھے، تو اس لیے حضور نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ بعض نے کہا کہ حضرت بلال حبشی زمین پہ چل رہے تھے تو حضور نے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن لی، لیکن حضور نے فرمایا فی الجنت، جنت میں، یعنی اپنے آگے۔ تو اہل ذوق یہ کہتے ہیں، اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ بروز قیامت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ جنت جب تک میں نہیں آؤں گا جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ میں آ کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پھر میرے لیے کھولا جائے گا اور سب سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ تو اہل محبت کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت بلال حبشی جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ جس سواری پہ حضور سوار ہوں گے اس کی لگام حضرت بلال حبشی نے پکڑی ہوئی ہوگی۔ تو جب حضور کی سواری جنت میں داخل ہوگی تو ظاہر بات ہے جو لگام پکڑ کے آگے آگے چلتا ہے وہی جنت میں جاتا ہے۔ تو اس دن بروز قیامت جب حضور جنت میں تشریف فرما ہوں گے، حضرت بلال حبشی حضور کے آگے آگے چل رہے ہوں گے، تو جو قدموں کی آواز آئے گی حضور نے دنیا میں سن لی ہو۔ یہ اہل محبت کا مسلک ہے، یہ اہل محبت کا نظریہ ہے کہ آواز ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ بروز قیامت جب حضور جنت میں جائیں گے، حضرت بلال حبشی خادم کی حیثیت سے آگے آگے چل رہے ہوں گے اور پھر قدموں سے آواز پیدا ہوگی، وہ جو آواز پیدا ہونی ہے حضور نے پہلے ہی سن لی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔